رازوں کی سرزمین، رازوں کی سرزمین، رازوں کی سرزمین، رازوں کی سرزمین۔ حاضری ہو رہی ہے حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے روضے پر۔ رازوں کی سرزمین، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک نواسی ہیں۔ اولیاء کی سرزمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج بات کریں گے دریائے نیل کے سفر کے دوران حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ یاد رہے ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس کو قرآن پاک میں احسن القصص کہا گیا، قرآن کا بہترین واقعہ کہا گیا، اور یہ 12ویں پارے میں سورہ یوسف میں موجود ہے۔ میں مشورہ دوں گا، میں بہت تفصیل سے تو بیان نہیں کر پاؤں گا، مگر ہم سب کو قرآن پاک پڑھنا بھی چاہیے، اس کی تفسیر بھی پڑھنا چاہیے، اور سبحان اللہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو تو بہت غور سے پڑھنا چاہیے۔ کہاں پڑھیں؟ تفسیر قرآن صراط الجنان، زبردست دعوت اسلامی کی پیشکش ہے، مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر لیں یا اس ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں، اور 12ویں پارے کو سرچ کریں، سورہ یوسف کی تلاوت بھی کریں، ترجمہ بھی پڑھیں اور تفسیر بھی پڑھیں۔ بلکہ الحمدللہ اس لنک پر آپ یہ پوری تفسیر قرآن آڈیو میں بھی سن سکتے ہیں، تو اگر آپ پڑھ نہیں سکتے، اردو پڑھنے میں مشکل ہے، تو سننے کے لیے بھی آپ کے پاس فیسلٹی موجود ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں ناظرین، قرآن پاک میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام کیا فرماتا ہے۔ چنانچہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 4 اس کا ترجمہ بتاتا ہوں اور پھر اس بارے میں کچھ باتیں عرض کرتا ہوں۔ ذرا غور سے سنیے گا۔ یاد کرو جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے والد، میں نے 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا، میں نے انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ اب یہ واقعی عجیب سی بات ہے کہ سورج اور چاند بھی سجدہ کر رہے ہیں اور 11 ستارے بھی سجدہ کر رہے ہیں۔ تو آپ کے والد صاحب نے کیا کہا؟ والد صاحب کہتے ہیں، اب تم نے یہ خواب کسی اور کو نہیں بتانا، کیونکہ اگر یہ خواب تم کسی اور کو بتاؤ گے تو تمہارے بھائی جو ہیں تم سے حسد کرنے لگ جائیں گے۔ مفسرین نے یہ واقعہ یوں بیان کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب خواب دیکھا کہ آسمان کے 11 ستارے اترے، ان کے ساتھ سورج اور چاند بھی ہیں، اور ان سب نے آپ کو سجدہ کیا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب جمعے کی رات کو دیکھا، اور یہ رات شب قدر تھی۔ اور حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خواب میں دیکھے گئے ستاروں کی تعبیر، آپ علیہ السلام کے 11 بھائی ہیں، اور سورج آپ کے والد اور چاند آپ کی والدہ ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام راحیل ہے، اور مفسر صدی کا قول ہے کہ چونکہ راحیل کا انتقال ہو چکا تھا، اس لیے چاند سے مراد آپ کی خالہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ کے والد صاحب نے کیا بتایا، اس کا جواب کیا دیا، یہ قرآن پاک کی سورہ یوسف کی آیت نمبر 5 میں موجود ہے۔ حضرت یوسف نے جب اپنے خواب کی بات کی تو حضرت یعقوب جو ان کے والد گرامی تھے کیا جواب دیا، آیت نمبر 5 کی تلاوت سنتے ہیں اور آئیے پھر بات آگے بڑھاتے ہیں۔ قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين۔ تو فرمایا، اے میرے بیٹے، اپنا خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، وہ تمہارے خلاف کوئی سازش کریں گے، بے شک شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے۔ اس خواب کی تعبیر اللہ تعالیٰ نے کیسے پوری فرمائی یہ تو میں واقعے میں آگے بتاؤں گا۔ اب ہوا کیا، آپ کے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن کے نام کیا ہیں؟ یہودا، روبیل، شمعون، لاوی، زبولون، یسجر، دان، نفتائی، جاد، آشر، یوسف اور بنیامین۔ حضرت بنیامین حضرت یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی تھے، باقی دوسری ماؤں سے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں میں سب سے زیادہ اپنے باپ کے پیارے، اور چونکہ ان کی پیشانی پر نبوت کا نور تھا، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے بہت محبت فرماتے تھے۔ 7 برس کی عمر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا تھا، اور اس خواب کی تعبیر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد میں پوری فرمائی۔ اس کی تعبیر دیکھنے کو ملی
اب بھائیوں نے کیا چال کی, بھائیوں کو ان پر حسد ہونے لگا اور وہ چاہتے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے بڑی محبت کرتے ہیں, تو ان بھائیوں نے پلان یہ بنایا کہ کیوں نہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کسی طرح دنیا سے ہی یعنی ان کو شہید کر دیا جائے اور ان کو والد سے دور کر دیا جائے تاکہ ہمیں یہ پیار ملے. ان لوگوں نے کیا کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر ایک کنویں میں ڈال دیا. یہی وہ مصر تھا ناظرین, کہ جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کو پہلے تو زمین پر پٹخا بہت مارا اور اس کے بعد کرتا اتار کر ہاتھ پاؤں باندھ کر گہرے کنویں میں گرا دیا. اب ذرا غور کریں ناظرین کہ بھائیوں نے حسد کی بنا پر اپنے بھائی کو کنویں میں ڈال دیا. یہ حسد کتنی بری بلا ہے. اپنے دل کو ہمیشہ حسد سے بچانا ہے, کیونکہ حسد انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. تو خدا را اپنے آپ کو حسد سے بچائیے. شیطان راندہ درگاہ کیوں ہوا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا حسد کی وجہ سے. قابیل نے حابیل کو قتل کیوں کیا؟ حسد کی وجہ سے. اور آج بھی بھائی بھائی میں دوری ہو جاتی ہے حسد کی وجہ سے. اپنے دل کو حسد سے پاک کیجئے, مسلمانوں کا بھلا سوچئے. بہرحال اب انہوں نے تو اپنا کام کر دیا کہ ہاتھ پیر باندھ کر ایک اندھے کنویں میں ڈال دیا, مگر حضرت جبریل علیہ السلام فوراً تشریف لائے, آپ کو کنویں میں گرنے سے بچایا, پانی میں ڈوبنے سے بچایا اور ایک پتھر پر لا کر بٹھا دیا. آپ کے ہاتھ پاؤں کھول دیے, آپ کو تسلی دی تاکہ آپ کا خوف و ہراس دور ہو جائے. اب گھر سے چلتے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے کرتا تعویذ کے طور پر جو حضرت یوسف علیہ السلام کے گلے میں ڈالا تھا, اس تعویذ کی بنا پر اندھیرے کنویں میں روشنی ہو گئی. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ہیں آپ کو کنویں میں ڈال کر آپ کا جو پیراہن تھا, آپ کا لباس تھا, وہ روتے ہوئے لے جا کر اپنے والد کو جھوٹ موٹ کہنے لگے کہ بابا جان اس لباس کو دیکھیے, حضرت یوسف علیہ السلام کو ہم تو لے کر گئے تھے مگر یوسف کو ایک بھیڑیا کھا گیا اور اس کرتے پر خون کے چھینٹے بھی ڈال دیے. پہلے بھی حضرت یعقوب علیہ السلام جانے نہیں دے رہے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام سے بڑی محبت تھی اور انہیں خوف تھا کہ یہ بھائی انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے. اب تو آپ کی حالت اور غیر ہو گئی. آپ نے روتے روتے فرمایا کہ عجیب بھیڑیا تھا کہ میرے بیٹے کو تو کھا گیا مگر کرتا جو ہے وہ ویسے کا ویسے صحیح سلامت ہے. ان لوگوں نے جو کرتا تھا وہ اس کو ٹکڑے کرنا بھول گئے تھے, یعنی وہ لباس پورا سلامت تھا. اب حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا؟ آپ کنویں میں 3 دن رہے اور کنواں کھارا تھا, مگر آپ کی برکت سے اس کا پانی بہت لذیذ اور نہایت شیریں ہو گیا. اتفاق سے ایک قافلہ مدین سے مصر جا رہا تھا. جب اس قافلے کا ایک آدمی جس کا نام مالک بن زعر خزائی تھا پانی بھرنے کے لیے آیا اور کنویں میں اس نے ڈول ڈالا, حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ ڈول پکڑ لیا, اس سے لٹک گئے اور مالک بن زعر نے جب ڈول کھینچا تو آپ کنویں سے باہر آ گئے. جب اس نے آپ کے حسن و جمال کو دیکھا, آپ کی خوبصورتی کو دیکھا, تو وہ شخص کہتا ہے یا بشرا ھذا غلام, کہہ کر اپنے ساتھیوں کو خوشخبری سنائی. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو روز جنگل میں بکریاں چراتے تھے روزانہ آ کر کنویں میں جھانکتے تھے کہ کہیں وہ موجود ہیں یا دنیا سے چلے گئے ہیں. جب ان لوگوں نے دیکھا کہ آپ کنویں میں نہیں ہیں تو بڑے پریشان ہوئے, تلاش کیا اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ کو ایک قافلے میں پایا. تو آپ کو دیکھ کر کہنے لگے یہ تو ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے, نہایت ہی ناکارہ اور نافرمان ہے, یہ کسی کام کا نہیں ہے. اگر تم لوگ اس کو خرید لو تو ہم تمہیں 20 درم میں سستا بیچ دیں گے, مگر شرط یہ کہ ان کو مصر سے بہت دور لے جاؤ. اللہ اکبر. یعنی شرط یہ ہے کہ تم یہاں سے ان کو بہت دور لے جاؤ اور ہمیں خبر بھی نہ پہنچے, اتنا دور لے جاؤ. تو وہ لوگ حیران تو ہوئے ہوں گے, 20 درم میں اتنا سستا اور اتنا حسین غلام. بہرحال ان بھائیوں نے اپنے بھائی کو بیچ دیا اور آپ کو خرید کر یہ قافلہ مصر کے بازار میں لے آیا. یقیناً یہی وہ بازار ہوگا کہ جہاں حضرت یوسف کا سودا ہو رہا ہے. اللہ اکبر. ذرا غور کیجئے وہ کیسا منظر ہوگا. اب جب اس عزیز مصر یعنی جو مصر کا اس زمانے میں بادشاہ تھا یا ہیڈ آف اسٹیٹ تھا, اس نے جب اتنا خوبصورت نوجوان دیکھا تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اس نے خرید لیا, بڑے پیسوں میں خریدا اور نہایت اعزاز و اکرام کے ساتھ اپنی ملکہ, اپنی زوجہ زلیخا کے پاس لائے کہ اس کو بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ رکھو, یہ ہمارا بڑا بیش قیمت غلام ہے. اب زلیخا جو ہے وہ ان کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کی وجہ سے وہ آپ کی یوں سمجھی کہ محبت میں گرفتار ہو گئی. حضرت زلیخا, بعد میں جب میں ان کو حضرت زلیخا کیوں کہا وہ آگے جا کے بتاؤں گا. زلیخا جو ہیں انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جب دیکھا تو ان کے حسن و جمال میں گرفتار ہو گئی اور مصر کی جو دیگر عورتیں تھیں وہ آپ کا مذاق اڑاتی تھی کہ تم ایک غلام سے اتنی محبت کرتی ہو, ایک غلام کی اتنی باتیں کرتی ہو,
تم خود ملکہ ہو اور دنیا بھر کی ہیرے جواہرات اور لوگ تمہارے آگے ہیں. تو زلیخا نے کیا کیا؟ زلیخا نے ان تمام دوستوں کو، اپنی سہیلیوں کو بلایا، سب کے ہاتھ میں ایک ایک فروٹ، ہو سکتا ہے لیمو یا موسمی یا اس طرح کا کوئی فروٹ دیا، اور ساتھ آپ نے چھری بھی دے دی اور کہا کہ جب یوسف تمہارے سامنے آئے تو تم نے اس پھل کو کاٹنا ہے. اور جب حضرت یوسف علیہ السلام سامنے آئے تو پھر کیا ہوا کہ پھر وہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر ایسی حسن و جمال میں کھو گئی کہ ہاتھ بھی کاٹ لیے، انگلیاں بھی کاٹ لی، پھل تو کٹ گیا، انگلیاں بھی کٹ گئی، پتہ ہی نہیں چلا. اور اس کے بعد وہ اقرار کرنے لگی کہ واقعی ایسا حسین و جمیل ہم نے زندگی میں نہیں دیکھا. یاد رہے ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام جس وقت دنیا میں تشریف لائے اس وقت آپ جیسا دنیا میں کوئی حسین اس وقت تک نہیں آیا تھا. مگر سبحان اللہ، جب رب کے حبیب علیہ السلام دنیا میں آئے تو سبحان اللہ، علماء لکھتے ہیں کہ حضرت یوسف کو رب نے حسن کا جز دیا تھا اور نبی پاک کو حسن کل عطا فرمایا. مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا، کیا کمال کی بات لکھتے ہیں، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا. تو بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام واقعی بڑے حسین تھے. اور اب زلیخا جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف مائل تھی. شیطان نے حملہ کیا اور اس نے کیا کیا، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے کمرے میں بلایا اور دروازے کو بند کیا اور اب گناہ کی دعوت دی. آپ ایک پاکیزہ شخصیت تھے، آپ نے بہت سمجھایا کہ عزیز مصر کے مجھ پر احسانات ہیں اور یہ گناہ نہیں کرنا چاہیے. وہ آپ کو اپنے قریب لانے کی کوشش کرتی رہی، آپ اللہ کے خوف سے اسے ڈراتے رہے اور آخر کار حضرت یوسف علیہ السلام نے دوڑنا شروع کیا، کمرے سے باہر نکلنے کی کوشش کی تو زلیخا نے آ کر پیچھے سے جب آپ کو پکڑا تو پیچھے سے آپ کا کرتا جو ہے وہ پھٹ گیا. اتنی دیر میں عزیز مصر بھی آ گیا. کمرے میں عزیز مصر ہے، اس کی زوجہ زلیخا ہے، حضرت یوسف ہیں اور کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے. ذرا سینیریو سمجھیے گا ناظرین. اب اس عورت نے کیا کیا، زلیخا نے کیا کیا، رونے لگ گئی اور عزیز مصر کو کہا کہ یہ میرے ساتھ غلط کام کرنا چاہتے تھے، مجھے مجبور کر رہے تھے. عزیز مصر حیران ہو گئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایسا کیسے کیا اور کیوں کیا. میں تو بڑی محبت سے اس بچے کو لایا، اس نوجوان کو اپنے گھر میں لایا. ایک عجیب ماحول بن گیا. حضرت یوسف علیہ السلام اس کو سمجھاتے رہے کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے مگر کوئی سولوشن نہ ہوا. اب کمال کی بات یہ تھی کہ اس کمرے کے اندر ایک دودھ پیتا بچہ جھولے میں موجود تھا. حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر سے کہا اگر میری بات پر یقین نہیں تو اس دودھ پیتے بچے سے پوچھ لو. یہ بڑی عجیب بات تھی مگر انہیں یقین تھا اپنی پارسائی کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دودھ پیتے بچے کو قوت گویائی عطا فرمائی اور اس بچے نے انسانی زبان میں کلام کیا کہ زلیخا جھوٹ بول رہی ہے. بلکہ اس نے ایک بڑا اچھا سولوشن دیا. اس بچے نے کہا یہ چیک کر لو کہ اگر آگے سے کرتا پھٹا ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام قصوروار ہیں، اگر پیچھے سے کرتا پھٹا ہے تو زلیخا کی غلطی ہے. کیونکہ جب بندہ دوڑ رہا ہوتا ہے تو پیچھے سے کوئی پکڑے گا تو کرتا پھٹے گا، آگے سے اس کا کرتا پھٹتا ہے کہ جب کوئی اٹیک کر رہا ہو. تو بڑی لاجیکلی بات تھی. اور جب دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا پیچھے سے ہی کرتا پھٹا ہے تو عزیز مصر نے بھی مان لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا کہ دودھ پیتے بچے نے آپ کی گواہی دی اور آپ الحمدللہ اس الزام سے بری ہو گئے. عزیز مصر نے زلیخا کو بہت ڈانٹا لیکن بہرحال آگے جا کے کچھ وجوہات اور کچھ الزامات کی بنا پر حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا. وہ الزامات بھی جھوٹے تھے. مگر آئیے میں چاہتا ہوں پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآنی زبانی سن لیں، قرآن کی آیتیں سنتے ہیں، ترجمہ سنتے ہیں، پھر بات کو لے کر آگے چلتے ہیں. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم.
قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. اور شہر میں کچھ عورتیں بولی کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان کا دل لبھاتی ہے، بے شک ان کی محبت اس کے دل میں پیر گئی، یعنی گھر کر گئی ہے، ہم تو اسے صریح خود رفتہ پاتے ہیں. تو جب زلیخا نے ان کا چکروا یعنی چہ مگوئی و تان سنا تو ان عورتوں کو بلا بھیجا اور ان کے لیے مسندیں تیار کی اور ان میں ہر ایک کو ایک چھری دی اور یوسف سے کہا ان پر نکل آؤ. جب عورتوں نے یوسف کو دیکھا اس کی بڑائی بولنے لگیں اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بولی اللہ کو پاکی ہے، یہ تو جن سے بشر سے نہیں، یہ تو نہیں مگر کوئی معزز فرشتہ. زلیخا نے کہا تو یہ ہیں وہ جن پر تم مجھے تانا دیتی تھیں، اور بے شک میں نے ان کا جی لبھانا چاہا تو انہوں نے اپنے آپ کو بچایا، اور بے شک اگر وہ یہ کام نہ کریں گے جو میں ان سے کہتی ہوں تو ضرور قید میں پڑیں گے اور وہ ضرور ذلت اٹھائیں گے. یوسف نے عرض کی اے میرے رب، مجھے قید خانہ زیادہ پسند ہے اس کام سے جس کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں، اور اگر تو مجھ سے ان کا مکر نہ پھیرے گا تو میں ان کی طرف مائل ہوں گا اور نادان بنوں گا. تو اس کے رب نے اس کی سن لی اور اس سے عورتوں کا مکر پھیر دیا، بے شک وہی سنتا جانتا ہے. ناظرین یہاں ایک بات سمجھنے والی ہے، دنیا بھر کے نوجوان چاہے میرے بھائی ہوں یا میری بہنیں ہوں، خدا را ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہمیں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے. چاہے ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. اور اس اپنی شرمگاہ کو گناہ سے بچانا، اپنی نگاہوں کو گناہ سے بچانا، اپنے آپ کو بدکاری سے بچانا، یہ کتنا فضیلت کا باعث ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے جو مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے دے میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. زبان کے بارے میں فرمایا، دو داڑوں کے درمیان والی چیز اور دو ٹانگوں کے درمیان والی چیز. خدا را میرے نوجوانوں، میرے اسلامی بھائیوں، اپنے آپ کو بچائیے. چاہے دنیا کے کسی کونے میں ہو، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. لوگ گناہ کرنے دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں، ایسا نہ کریں. کہیں بھی جائیں اللہ دیکھ رہا ہے اور رب کی پکڑ بڑی شدید ہے. ایک اور حدیث پاک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جن خوش نصیبوں کو قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، یہ وہ ان میں سے ایک خوش نصیب وہ ہوگا جس کو کوئی صاحب جمال اور صاحب مال عورت گناہ کے لیے بلائے اور وہ کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ مجھے بھی ایسا خوف نصیب فرمائے اپنا، اور آپ کو بھی نصیب فرمائے. موقع ملے بندہ پھر بھی گناہ نہ کرے. تو یہی حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی سے سیکھنا ہے. پھر اللہ نے عروج کیسا عطا فرمایا اب آپ نے آگے سننا ہے. اب کیا ہوا، آپ قید خانے میں چلے گئے. اس قید خانے میں اور بھی لوگ تھے. ان قیدیوں نے آپ سے اپنے خوابوں کی تعبیر پوچھی. آپ خوابوں کی تعبیر بتاتے اور وہ ایگزیکٹلی وہی ہو جاتی جو آپ بتاتے تھے. آپ جیل کے اندر رہ کر بھی عبادت کرتے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے. کئی لوگوں کی رشد و ہدایت کا باعث حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں ہی ہو گئے. اللہ اکبر. مبلغ جہاں بھی ہو مبلغ ہی ہوتا ہے، اور وہ تو اللہ کے نبی تھے، داعی تھے. بہرحال اب اس طرف آپ جیل میں ہیں اور ادھر بادشاہ نے ایک خواب دیکھا. عزیز مصر نے ایک عجیب سا خواب دیکھا اور اس خواب کی تعبیر اس نے بہت سارے لوگوں کو بلا کر پوچھی کہ مجھے بتاؤ میرے خواب کی تعبیر کیا ہے. سب لوگ تعبیر بتاتے، اس کا دل سیٹسفائی نہیں ہوتا تھا کہ نہیں یہ تعبیر نہیں ہو سکتی. تو اب جو دو لوگ جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ رہے تھے وہ عزیز مصر کے دربار میں کسی وجہ سے پہنچ گئے اور انہوں نے کہا کہ حضور ہم نے جیل میں ایک شخص کو دیکھا ہے جو بالکل صحیح خوابوں کی تعبیر بتاتا ہے. اچھا کون ہے؟ معلوم کیا تو یہ وہی حضرت یوسف علیہ السلام تھے. آپ کو کہا گیا کہ آپ واپس آ جائیں، ہم آپ کو آزاد کرتے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں،
پہلے میری بے گناہی کا اعلان کیا جائے, مجھے باعزت طریقے سے باہر نکالا جائے, کیونکہ جھوٹے الزام ڈال کر آپ کو جیل میں ڈالا گیا تھا. بہرحال آپ کی برات کا اعلان ہوا, علل اعلان عزت کے ساتھ آپ کو دربار میں لایا گیا. اب بادشاہ نے وہ خواب دیکھا, اور وہ خواب کیا تھا ذرا غور سے سنیے گا. بادشاہ نے خواب یہ دیکھا تھا کہ 7 فربا گائیں جو ہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں, اور 7 ہری بالیاں ہیں اور 7 سوکھی بالیاں ہیں. اب بادشاہ نے بہت سارے لوگوں سے تعبیر پوچھ لی تھی. حضرت یوسف علیہ السلام کو جب یہ خواب بتایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ 7 برس تک مسلسل کھیتی کرو, اس کے بعد 7 برس تک اس کے اناجوں کو بالیوں میں محفوظ کر لو, پھر 7 برس تک خشک سالی آئے گی, قحط آ جائے گا, اور ان 7 برسوں میں جو پہلے آپ نے اناج محفوظ کیا ہوگا وہ اناج لوگ کھائیں گے, اور 7 سال جب گزر جائیں گے اس کے بعد ہریالی کا سال آئے گا. اللہ اکبر, یہ بڑی کمال کی پریڈکشن تھی, بڑی کمال کی خوابوں کی انٹرپریٹیشن تھی, تعبیر تھی. اب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ یہ پورا پلان آپ مجھے دے دیں, میں مملکت میں یہ سارا نظام بنا دوں گا. عزیز مصر پہلے بھی آپ کو بے گناہ دیکھ چکے تھے, آپ کے حسن و جمال اور شرافت کے ویسے بھی قائل تھے, اور آپ نے جیل میں رہ کر بھی بڑی پیاری باتیں کی, رشد و ہدایت کی باتیں کی, آ کر تعبیر بھی ٹھیک بتائی. اینڈ آف دا ڈے اس نے پلان کر لیا کہ آپ ہی کو یہ سارے کاموں کا ناظم بنا دیا, سارے کاموں کا یوں سمجھیے سپروائز کرنے کے لیے دے دیا. اب آپ نے وہ مینجمنٹ اسکل کا مظاہرہ کیا کہ آپ نے پورے مصر میں لوگوں کو اس کام پہ لگا دیا کہ خوب کھیتی باڑی کی جائے. 7 سال تک اناج سیکیور کرتے رہے. 7 سال کے بعد پوری دنیا میں خشک سالی آ گئی, یعنی پوری دنیا میں قحط آ گیا. اب لوگوں کے پاس اناج نہیں تھا, اور اناج آپ جانتے ہیں ناظرین وہ چیز ہے کہ ہر بندے کو اناج کی حاجت ہے. اب دور دور سے لوگ آنے لگے مصر کی طرف اور آ کر اناج لینے لگے. تو اب بہت پیسہ آیا مصر میں, کیونکہ ایک ہی جگہ اناج ہو تو پیسے بھی بہت ملتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام اس پورے نظام کو دیکھ رہے تھے, لوگ آ رہے تھے اور پیسے دے کر اناج لے کر جا رہے تھے. اس میں آپ نے دیکھا کہ آپ کے وہ بھائی بھی آئے ہیں, 11 بھائی آپ کے جو تھے, 10 بھائی آئے ہیں حضرت بنیامین کے بغیر, اور اناج لینے آئے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا ان کو, وہ نہیں پہچان سکے, تو آپ نے آرڈر دیا کہ ان کے مال میں ہی اناج بھی ڈال دو, اور اناج کے اندر ان کے پیسے بھی ڈال دو, جو انہوں نے پیسے دیے وہ بھی اسی میں ڈال دو. اور آپ نے پوچھا کہ تم کتنے بھائی ہو؟ کہا حضور ہم 11 بھائی ہیں. کہا تم تو یہاں 10 ہو, 11واں کہاں ہے؟ کہا وہ والد صاحب کے پاس ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو حقیقی بھائی کو بھی یاد آتی تھی, والد کی بھی یاد یقیناً آتی ہوگی. تو آپ نے فرمایا کہ اگلی بار آنا تو اس بھائی کو لے کر آنا. بہرحال 1 سال ہوا, لوگوں نے خوب غلہ لیا. جب وہ لوگ گھر گئے اور اپنے اناج کے بوروں کو کھولا تو پیسے بھی اسی میں سے نکلے. والد صاحب سے کہا کہ حضور بادشاہ کتنا زبردست ہے اور ہماری کتنی اس نے خیر خواہی کی ہے, اب اگلی بار اس نے بنیامین کو بھی بلایا ہے. تو والد صاحب نے کہا نہیں, پہلے تم نے یوسف کے ساتھ غلط کیا, وہ بیٹا مجھ سے دور ہو گیا. حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف کی جدائی نے اتنی تکلیف پہنچائی تھی کہ آپ ان کی یاد میں روتے رہتے, آپ کی بینائی کمزور ہو چکی تھی. بہرحال انہوں نے بڑی ضد کی اور حضرت بنیامین کو لے کر اگلی بار آئے. جب اگلی بار آئے تو اب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے پاس حضرت بنیامین کو بٹھایا, اناج اپنے بھائیوں کو ضرور دیا, مگر ساتھ ساتھ حضرت بنیامین کے کان میں یہ بھی بتا دیا قریب بٹھا کر کہ میں ہی تمہارا بھائی یوسف ہوں. سبحان اللہ, اس وقت خوشی کا عالم کیا ہوگا. طویل واقعہ ہے, میں اس کو سمرائز کر کے بتا رہا ہوں. بہرحال آپ کا ایک بھائی اتنا خوش ہوا جب اسے پتا چلا کہ ہمارا بھائی بادشاہ بن گیا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا جاؤ والد کو اور والدہ کو بھی لے کر آؤ. لیکن جب پتا چلا کہ والد کی تو بینائی بھی کمزور ہو گئی ہے, حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا عطا کیا کہ جاؤ یہ کرتا والد صاحب کی آنکھوں پر ڈال دینا, انشاءاللہ ان کی آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے گی, تیز ہو جائے گی. وہ بھائی جس نے پہلے ظلم کیا تھا, انہی میں سے ایک بھائی, اس نے کہا کہ چونکہ میں نے آپ کے ساتھ وہ غلط کام کیا تھا, اب میں کفارے میں بالکل تیزی کے ساتھ والد کی طرف جاؤں گا. ایک روایت کے مطابق کئی دن کا فاصلہ تھا, وہ بغیر رکے کھانے کا بھی وقفہ نہیں کیا, بس وہ چلتے چلتے دوڑتے ہوئے یا سواری پر اپنے والد کے پاس پہنچے. اور پہنچنے کے بعد جب قریب پہنچے تو والد محترم نے پہچان لیا, کہتے مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. اللہ اکبر, محبت کا سٹینڈرڈ دیکھیں کہ حضرت یعقوب کو حضرت یوسف کے کرتے سے خوشبو آ رہی تھی. بہرحال وہ جب کرتا ان کی آنکھوں پر ڈالا گیا, ان کی آنکھوں کی بینائی جو ہے وہ واپس آ گئی. اور سبحان اللہ, پھر بڑی شان کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام, ان کی والدہ اور بھائیوں کو مصر بلایا گیا. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے لشکر کے ساتھ, اپنے زبردست جس کو کہیں کہ پروٹوکول کے ساتھ اپنے والد والدہ اور بھائیوں کا استقبال کیا. والد صاحب اور والدہ کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں
کہ اللہ نے کیسا مقام اور کیسی عزت اور کیسی بادشاہت حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ یہ بھی یاد رہے کہ جب یہ سارا معاملہ ہوا تو عزیز مصر نے ہیڈ آف اسٹیٹ، اس پورے ملک کا بڑا جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈکلیئر کر دیا، کیونکہ جو نظام آپ نے بنایا تھا، مصر ون آف دا ریچسٹ کنٹری اس زمانے میں ہو گیا، سارے زمانے کی دولت مصر میں آنا شروع ہو گئی۔ ایک اور خوبصورت بات بتاؤں، مصر کے بازار میں حضرت یوسف علیہ السلام کو غلام بنا کر فروخت کیا گیا تھا۔ اللہ نے حضرت یوسف کو پھر مقام کیا دیا، پہلے لوگ آئے اپنے پیسے دے گئے، پیسے کے بدلے اناج لے گئے، پھر آئے اپنے جانور دے گئے، کیونکہ پیسے ختم ہو گئے تھے، جانور لے کر ان کو اناج دیا گیا۔ اب کی بار جو لوگ آئے، سب کچھ جب ختم ہو گیا تو انہوں نے اپنے آپ کو گروی رکھایا، اپنے آپ کو غلام بنایا اور اناج لے کر گئے۔ اناج کے بغیر تو چارہ نہیں تھا، مگر اللہ کے نبی نے وہ شاندار اعلان کیا کہ وہ تمام لوگ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے غلام بنے، آپ نے سب کو آزادی کا پروانہ دیا۔ گویا کہا یہ جاتا ہے کہ مصر کے بازار میں حضرت یوسف غلام بنا کر بیچے گئے، مگر اللہ نے عروج یہ دیا کہ سارا مصر آپ کا غلام بنا۔ اور یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص جو ہے اس کا غلام تھا اور اسے آزاد کیا گیا، سارا مصر حضرت یوسف کا آزاد کردہ غلام ہے۔ اللہ نے یہ عروج اپنے نبی علیہ السلام کو عطا کیا۔ اب ذرا وہ منظر، کیسا منظر ہوگا کہ جب والد اور والدہ برسوں بعد ملنے اپنے بچے سے آ رہے ہیں، جس کی یاد میں آنسو بہاتے رہے، وہ بھائی بھی آ رہے ہیں جنہوں نے بڑا ستایا، بلکہ جان لینے کے لیے کوئی کسر نہ چھوڑی تھی، مگر سبحان اللہ کیا دل تھا، کیا معافی تھی، بڑی محبت کے ساتھ اپنے بھائیوں کو اور اپنے والدین کا انہوں نے استقبال کیا، والد اور والدہ کو اپنے تخت پر بٹھایا، اور پھر وہ منظر دنیا نے دیکھا کہ والد، والدہ اور سارے بھائیوں نے مل کر حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ یاد رہے کہ اس زمانے کی شریعت میں یہ اجازت تھی کہ تعظیم کا سجدہ کیا جا سکتا تھا، اب یہ اجازت نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام سے ایک بار صحابہ نے سوال کیا تھا نا کہ حضور آپ کے پاس جب کوئی جانور آتا تھا تو نبی پاک کی تعظیم میں سجدہ کرتا، تو صحابہ نے کہا حضور جب جانور سجدہ کر سکتا ہے تو ہمیں بھی سجدے کی اجازت ہونی چاہیے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، ہماری شریعت میں حدیث پاک کا مضمون ہے، کسی انسان کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں، اور اگر اجازت ہوتی تو میں عورت کو، بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ تو یہ بھی پتا چلا کہ بیویوں کے لیے، زوجہ کے لیے شوہر کا مرتبہ کیا ہے۔ نبی پاک فرماتے اگر حکم ہوتا، اجازت ہوتی تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ تو وہ میری بہنیں جو مجھے سن رہی ہیں، بات بات پر اپنے شوہر سے لڑتی ہیں، بات بات پر گھر کا ماحول خراب کرتی ہیں، درگزر سے کام لیں، دل بڑا کریں۔ نبی پاک نے بڑی بشارتیں دی ہیں اس خاتون کے لیے جو اپنے شوہر کو دنیا میں راضی کرے، اس کے لیے جنت کے لیے جنت کی کیسی کیسی بشارتیں ہیں۔ میں ایک حدیث سنا دیتا ہوں تاکہ مزید میری بہنوں کو اور جذبہ مل جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، عورت جب اپنی 5 نمازیں پڑھے، اپنے ماہ رمضان کے روزے رکھے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ تو اے میری بہنوں، کیوں بات بات پر ہو جاتا ہے، کوئی بات بری لگ گئی تو درگزر کر لیں۔ ایسا نہیں کہ اسلامی بھائیوں کو بیوی پر ظلم کرنے کی اجازت ہے، میرے بھائی بھی سوچیں کہ وہ بھی اللہ کی بندی ہے، اس کا دل نہ توڑیں، محبت اور پیار سے رہیں۔ تو بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے اب وہ منظر دنیا نے دیکھا، 11 بھائیوں اور ماں باپ دونوں نے سجدہ کیا۔ اب یہ وہ تعبیر تھی جو آپ نے اپنے والد صاحب کو بتائی تھی کہ ابا جان میں نے خواب میں دیکھا ہے 11 ستارے آسمان سے اترے اور چاند اور سورج نے مجھے سجدہ کیا۔ سبحان اللہ، اللہ نے وہ عزت دی، وہ مقام دیا کہ اب بھائی سارے مل گئے، والدین بھی مل گئے۔ مگر ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا کیا؟ آپ نے واقعہ تو سنا نا، کنویں میں ڈال دیا، پہلے مارا، ہاتھ پیر باندھے، کنویں میں ڈال دیا، مارنے میں تو کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اس کے بعد جب کنویں سے باہر آ گئے، جان بچ گئی، پھر بیچ دیا غلام بنا کر، اور کیا کہا کہ دور لے جاؤ۔ اتنی تکلیف پہنچائی گئی، مگر انہوں نے کیا کیا؟ اب تو موقع تھا، بادشاہ بن گئے تھے، حکم دیتے سب کے سر قلم کر دو، ہاتھ پیر توڑ دو، ان کو بھی کنویں میں ڈال دو۔ تو بہرحال میں یہ بتا رہا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے، مگر معافی اور درگزر سیکھیے۔ آپ کے ساتھ بھی کسی نے برا کیا تو معاف کر دینا، اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بدلہ نہیں لیا، آپ جو چاہتے ریونج لے سکتے تھے، آپ کے ہاتھ میں تو پاور تھا، بھائی تو سامنے موجود تھے، مگر آپ نے ریونج نہیں لیا۔ تو آپ بھی بدلہ نہ لیا کریں، معاف کر دیں، انشاءاللہ آپ کو اللہ عروج عطا فرما دے گا۔ بدلہ لینے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، دشمنیاں ہی بڑھتی ہیں۔ کئی خاندان، کئی قبیلے آج ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے، وجہ کیا ہے کہ بدلے لینے ہیں، پلاننگ کی ہوئی ہے کہ بچے کو بڑا کر کے کہنا اس سے بدلہ لینا۔ اسلام نے بدلوں کی زندگی کو ختم کیا،
فتح مکہ کے موقع پر نبی پاک نے بھی تو بڑے بڑے دشمنوں کو معاف کیا نا. امید رکھتا ہوں کہ اس دریائے نیل سے، کہ جس دریا کے بارے میں فرمایا یہ جنت سے جاری ہوتا ہے، پہلے تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مولا دریائے نیل کی تو نے زیارت بھی عطا فرمائی، بلکہ لٹرلی ہم دریائے نیل کے اندر ہیں اس وقت. جب دریائے نیل میں آنے کی سعادت دی ہے تو جنت میں جانے کی بھی بلا حساب سعادت عطا فرمانا. اور اسی دریا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو راستہ دیا. اللہ کرے کہ ہمیں بھی جنت کا راستہ آسان ہو جائے. اسی دریا میں فرعون غرق ہوا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آج بھی اسلام دشمن جو قوتیں ہیں جو اسلام کو مٹانے کے در پہ ہیں، اے رب کریم ان کے ارادوں کو پامال فرما دے، ان کے ارادے کو غرق فرما دے. جو مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں یا اللہ یا تو انہیں ہدایت دے دے یا ان کو تباہ و برباد فرما. تیرے دین کو عروج عطا فرما. اسی دریا میں تو نے ایک ایسا اپنی قدرت کا شاہکار کرشمہ دکھایا کہ یہاں سے دین کو، اللہ کے نبی کو، تیرے نبی کو اور اس کے چاہنے والوں کو ایک عروج ملا اور ان کا بڑا دشمن فرعون غرق ہوا. اے میرے مالک آج بھی دنیا میں مسلمان بڑے پریشان ہیں، ہمیں تیری مدد کی حاجت ہے، غیب سے مسلمانوں کی مدد فرما. تو ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بہت میں نے سکویز کر کے بہت مختصر بیان کیا ہے. ضرور سیرت قرآن پڑھیے، سورہ یوسف کی سیرت پڑھیے اور مزید جانیے کہ اس واقعے کے کیا مد و جزر تھے، کیا اپ اینڈ ڈاؤنز تھے، کیوں قرآن نے اس کو احسن القصص کہا. مگر ایک میسج ضرور دوں گا، اگر کسی سے دشمنی ہے، اگر کسی کے لیے دل میں بدلے کی آگ جل رہی ہے، معاف کر دیجیے، درگزر کر دیجیے. اپنے گھر والوں سے بھی نہ لڑا کریں، اپنے بھائی بہنوں سے بھی نہ لڑا کریں. بھائیوں کو معاف کیا نا، بھائی تو بھائی ہوتا ہے، خون ہوتا ہے، یاد رکھیے گا. ہم غیروں سے دوستیاں کرتے ہیں، بھائیوں سے دشمنی کرتے ہیں. بھائی بہن ناراض ہوتے ہیں، دوست ہمارے بڑے قریب ہوتے ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا، اپنا خون ہوتا ہے. کوئی بات نہیں، غلطی ہو گئی، کوئی بات بری کہہ دی، مزاج کے خلاف بات ہو گئی، دعوت میں نہیں بلایا، عزت نہیں دی، انسان ہی ہے نا میرا بھائی. غلطی ہو گئی، میں بھی تو اس کا بھائی ہوں. دل بڑا کر سینے لگا لے، انشاءاللہ سب ختم ہو جائے گا. بھائی اور بھائی ملتے ہیں نا تو پھر انسان چٹان سے ٹکرا جاتا ہے. یہ بھائی بہن گھر والے انسان کا مان ہوتے ہیں. اور یاد رکھیے گا، جب زندگی میں کوئی برا وقت آتا ہے نا تو بھائی بہنیں یہ بہت یاد بھی آتے ہیں اور کام بھی یہی آتے ہیں. اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات. ہمیں اجازت دیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رازوں کی سرزمین. جب بھی مصر کا نام لیا جائے تو مسلمانوں کے دلوں میں، مسلمانوں کے ذہنوں میں جس شخصیت کا نام آتا ہے، سبحان اللہ، وہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہے. رازوں کی سرزمین ہے، صحابہ اولیاء کی سرزمین ہے، صحابہ اولیاء کی سرزمین.